अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सुबह है, कुछ नया हमारे पास हर दिन मौजूद होता है, लेकिन आज हम उससे भी नया करने जा रहे हैं क्योंकि आज हम पहले सोशल स्टोरीज आपके साथ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। सुबह की सोच के साथ मैं हूँ हसनैन लियाकत और मैं हूँ गजल अमान। आप सबको मेरी तरफ से भी खुश आमदीद। और जिस तरह से हसनैन ने कहा, लेकिन एक चीज़ आप भूल गए, आज जुम्मा भी है। जुम्मा मुबारक। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। हसनैन आपको भी जुम्मा मुबारक हो। जिस तरह से आपने कहा कि आज हम अपना आगाज़ जो है वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त खारजा पॉलिसी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मकास पर तेज़ी आ चुकी है और तेज़ी से बदल भी रही है सूरत हाल। और चीनी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान के दौरे को एक बड़ी पेशरफ्त भी करार दिया जा रहा है। और सवाल इस तनाजुर में ये है कि दौरा पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी और ख़ित्ते के तवाज़ुन के लिए कितना ज़्यादा अहम है और क्या ये भारत पर किसी दबाव का बाइस बनेगा या फिर नहीं। दूसरी जानिब अमेरिका को देखें तो अमेरिका और रूसी सदूर की 3 घंटे तवील मुलाकात नतीजा खेज कहलाई गई है, मगर कोई वाज़ेह डील सामने नहीं आ सकी। इसकी क्या वजह है? वाशिंगटन पोस्ट पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ते ताल्लुकात को हैरानकुन करार दे रहा है, लेकिन सदर ट्रंप की मुसलसल मुलाकातों के बावजूद यूक्रेन के लिए भी कोई वाज़ेह यकीन दहानी हमारे सामने नहीं आ रही है। उधर रूस की बात करें तो यूक्रेन पर महीनों बाद सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला किया है, जिसने खित्ते की सूरत हाल को बहुत ज़्यादा इस वक्त पेचीदा बना दिया। और मशरिक़ वुस्ता में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गज़ा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी मुज़ाकरात की भी हिदायत दे दी है, जिसे एक बड़ी पेशरफ्त भी इस वक्त करार दिया जा रहा है। इन तमाम तर मामलात को आज हम इस सेगमेंट में कवर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। इस साथ अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर भी हैं और जो इनकी पार्टी है तहरीके जवानान पाकिस्तान, उसके ये चेयरमैन भी हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे। हमारी तमहीद तो आपने सुन ली कि हम बेसिकली जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा है उनके दौरा पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। कितना सिग्निफिकेंट है ये दौरा और एक ऐसे लम्हे पे जब आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर सबको और जुम्मा मुबारक। और अल्लाह ताला जुम्मे के मसाइल को समझने और उस पर अमल करने का मौका दे। बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह हसनैन साहब, आप और गज़ल आप बेटा। देखिए, चाइना का एक पाकिस्तान के साथ कुर्बत, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान की कुर्बत जो है वो कई दहाइयों के ऊपर जो है वो मुहित है। और पाकिस्तान और चाइना एक ही वक्त में आज़ाद हुए और उसके बाद हमारी तगदो जारी रही। चाइना ने पाकिस्तान का पहला 5 साला जो तरक्याती मंसूबा था उसको गले लगाया, साउथ कोरिया ने भी लगाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसके ऊपर अमल किया। हम ज़रा कहीं इधर उधर डामाडोल जो है वो रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में अब जो चीन के साथ हमारा एक रिश्ता जो डेवलप हुआ, वो कहा जाता था कि जी वो शहद से ज़्यादा मीठा और हिमालय से जो है वो बुलंद और समुद्रों की गहराई से गहरा जो था ये रिश्ता हमारा था। लेकिन सदर शी जिनपिंग के आने के बाद इस रिश्ते के अंदर एक बड़ा नई जो है वो जहद आई सामने और वो आनी भाई हो गया। अब हैरान कुन बात यह है कि हम मुसलमान हैं, चाइना के अंदर जो है वो दीन नहीं है और उनकी शक्लें हमसे नहीं मिलती, खाने पीने का नहीं है, ज़बान का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आने भाई हैं। और ये हमारी कौम ने साबित किया है हसनैन, क्योंकि आप ये देखें कि हमारी कौम का जब भी हम किसी चीनी को देखते हैं मार्केट में, हम उसके साथ जो है बहुत खुश होते हैं, उसके साथ जो है एक बरादरान एक अलहदा गज़ल, बिल्कुल एक अलहदा रिश्ता जो है वो हमारा उनके साथ है। अब उस रिश्ते को मुस्तहकम करने के लिए जिस तरीके से पाक भारत जंग के अंदर चीन ने किरदार अदा किया, अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, अपनी सिफारत के ज़रिए, अपनी सियासत के ज़रिए और अपने जो ताउन के ज़रिए, हर किस्म के ताउन के ज़रिए, तो मेरे ख़्याल में उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक मैं कहूँगा फ़तह मुबीन हमें जो है वो मिली। लेकिन उसके बाद जो है हम ये भी देखें कि दुश्मन जो है उसने जब देखा कि बराह रास्त पाकिस्तान को रिक नहीं पहुँचाई जा सकती, तो फिर क्योंकि न्यूक्लियर पाकिस्तान, एक जो नज़रियाती पाकिस्तान, तो ये और पाकिस्तान कौन सा जिसकी आइडियोलॉजी आज जो है 2 कौमी नज़रिए का नारा, जिसको कहा गया इंदिरा गांधी ने कि हमने बहरा बंगाल के अंदर जो है वो खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो 5 दहाइयों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इस 14 अगस्त को बांग्लादेश के अंदर जितने परचम पाकिस्तान में बिके, इतने ही जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पाकिस्तान के परचम जो है वो बांग्लादेश में बिके। तो ये 2 कौमी नज़रिया।
اب انڈیا آئسولیشن کا شکار ہوا. اس کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان کو ایک سفارتی جو محاذ ہے اس کے اوپر کامیابی نصیب ہو, اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جس طریقے سے کوششیں کی امریکہ کے ساتھ, جو ہمارا ایک بریک ہو گیا تھا ریلیشن 2021 میں ان کے انخلا کے بعد افغانستان سے, وہ دوبارہ استوار ہوا. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ لک فیورز دا بولڈ, جو بہادر ہوتا ہے دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے. چینی وزیر خارجہ کا پاکستان آنے کے کئی مقاصد ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ ٹرائی لیٹرل ایک ڈائیلاگ ہوا تھا چین کے اندر, جس کے اندر امیر متقی افغانستان کے جو وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ اور خود چین کے وزیر خارجہ, اور چین نے بڑا واضح غزل آپ کو بتاؤں کہ باور کرایا کہ ہماری $22 بلین کی افغانستان میں انویسٹمنٹ ہے. اگر تم پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرو گے, اگر وہاں ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس بناؤ گے جو کہ دوحہ مذاکرات کے بالکل متضاد ہے, اس کی وائلیشن ہے. دوحہ مذاکرات میں یہ طے ہوا تھا کہ پاکستان یا اس کے جو افغانستان کا نیبرہڈ ہے, کسی قسم کی دہشت گردی کو افغانستان سے جو جنریٹ ہوگی وہ نہیں قبول ہوگی. کسی قسم کے جو سیف ہیونز فار ٹیررسٹ ہیں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی, آماج گاہ بننے نہیں دیا جائے گا افغانستان کو. لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا. اس سے پہلے DGISI جنرل ندیم انجم اور خواجہ آصف صاحب جو تھے وہ گئے تھے افغانستان اور irrefutable ایویڈنس دیے تھے. یہ ساری بات تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے. تو پھر چین کے اندر مذاکرات ہوئے. چین نے کہا کہ جناب پاکستان کے ساتھ پنگا جو ہے نا اٹ از ناٹ چنگا, تو وہ اس وجہ سے انہوں نے پھر اس کے مذاکرات کا دور اب افغانستان میں رکھا. افغانستان میں ایک بڑا سیریس جو ہے ڈائیلاگ ہوا, اور اب جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ چین اور پاکستان کے مابین بات ہو رہی ہے, اور بہت جلد افغانستان کے وفود جو ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی. امیر تقی کا جو متقی کا ایک دورہ تھا جو انہوں نے 4 اور 5 تاریخ کو پاکستان میں کرنا تھا, لیکن وہ کچھ وجوہات کی بنیاد کے اوپر اس میں تاخیر ہوئی, اور شاید اس کی وجوہات تاخیر کی اس لیے ہیں کہ چین کے ساتھ پہلے ایک ہم سٹینڈرڈ سیٹ کر لیں, ایک بات چیت کا ماحول انڈرسٹینڈ کریں. تو چین کا ایک بہت بڑا کردار ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پاک بھارت کا بھی معاملہ ہے, اور جو خطے کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں بنیان و مرصوص کی کامیابی کے بعد الحمدللہ ایک ریجنل چینج آ رہا ہے. نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جس کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے امریکہ نے چنا تھا بھارت کو, جس کو انہوں نے بھارت کو سمجھا کہ یہ امریکہ نے کہ یہ وہ گھوڑا ہے جس کے اوپر ہم شرط لگا رہے ہیں, وہ تو گدھا بھی نہیں نکلا بلکہ وہ خچر برآمد ہوا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے جہاز گرے, اس کے شکست ہوئی. 5 گنا چھوٹے ملک سے جو ہے وہ اس نے ایک ہزیمت آمیز جو شکست ہے وہ کھائی, جس سے پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر چینج ہونے لگا. اور یہ جو اب ہم آج صبح کی جو آپ کا بیانیہ تھا شروع میں, یہ ایک گلوبل ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. جارج بش جونیئر کے بعد جس نے 9/11 کے بعد ایک نیو ورلڈ آرڈر دیا تھا جو کہ ایک ڈس آرڈر بن, بجائے وہ دنیا کو کمفرٹ زون میں لانے کے, دنیا کے اندر مہنگائی بڑھی, دنیا کے اندر جو مخاصمت تھی وہ بڑھی. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت جو ہے دنیا کے اندر امن و سلامتی جو ہے وہ قائم ہو جائے, جس کو ہم اگلے جو آگے جا کے بات بھی کریں گے. تو پاکستان کا اس ریجن کے اندر ایک کردار ہے. اب آپ دیکھیں واشنگٹن پوسٹ کا جس کا ذکر کیا, ہمارے فیلڈ مارشل کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اس خطے کے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بچا لیں. خطے کے اندر تقریباً 3 ارب لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں, اور اس کے اندر خدا نہ خواستہ اگر نیوکلیئر جنگ ہو جاتی غزل, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اثرات تو بھیانک ہوتے. لیکن سر یہاں پہ میں آپ کو کٹ کروں گی, وہ اس لیے کیونکہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ ہم چاہتے ہیں, تو پھر وہ چائنا کے ساتھ جو ان کے تعلقات اس وقت چل رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے پاکستان اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا پھر کرنا چاہیے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے؟ دیکھیں 1960s کے اندر پاکستان نے جو ہے وہ کردار ادا کیا تھا اور دونوں ملکوں کو قریب لایا تھا, اور اس کے ایکنالج جو ہے وہ دونوں ممالک نے کیا. چائنا نے بھی پاکستان کی اس بات کو ایکنالجمنٹ دی اور امریکہ نے بھی ایکنالجمنٹ دی. لیکن امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ نشیب و فراز میں رہے.
ہم سمجھ نہیں پاتے کہ امریکہ، کیونکہ جب میری ان کے لوگوں سے بات ہوتی ہے، ایک دفعہ ان کے انٹیلیجنس چیف CIA کے ان سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں اپنا دوست کہتے ہیں جبکہ ہم آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. جب ہماری اور آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم جو ہے وہ دوست سمجھتے ہیں جیسے چائنا کو دوست سمجھتے ہیں. نہیں، امریکہ کا ایک فرق ہے، وہ میرے خیال میں ہر ملک کی اپنی ایک ڈپلومیٹک پالیسی ہوا کرتی ہے. آج خطے کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے. اب لیکن ایک بات جو ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ پاک بھارت کے تناظر میں اگر دیکھا جائے، اس پورے خطے کے اندر یہ جو آج ٹریڈ ٹیرف وار ہے یا دنیا کے اندر جو بھی معاملات چل رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ چین ہے. ظاہر ہے یہ معاملہ مغرب اور چین کے مابین ہے. اس ریجن کے اندر بھارت کے علاوہ حسنین مجھے بتائیں کہ کون سا ملک ہے جو چین کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے؟ کیا نیپال کھڑا ہوگا؟ کیا بھوٹان کھڑا ہوگا؟ کیا بنگلہ دیش؟ کیا سری لنکا یا پاکستان؟ اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ملک ہے جو بھارت ہے، جس کے اوپر کونڈولیزا رائس سے لے کے ہلری کلنٹن اور ہلری کلنٹن سے لے کے مارکو روبیو تک آج تک جو ہے وہ لک ایسٹ پالیسی کے اندر صرف انڈیا کو دیکھتے ہیں. ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ان کا ایک نیچرل ایلائی ہے. اور ظاہر ہے انڈیا پہ ایک بڑی انویسٹمنٹ انہوں نے سلیکان ویلی کی شکل میں اور دیگر جو ان کے اوپر نوازشات اور مہربانیاں جو ہیں وہ جاری ہیں ان کی. لیکن اس سب کے اندر جو اہم بات ہے کہ اگر تو امریکہ کا چینج آف ہارٹ ہوتا ہے اور وہ چائنا کے ساتھ، جیسے آپ نے فرمایا کہ چائنا کا ساتھ کوئی پاکستان امریکہ کے درمیان اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر تو انڈیا گیا بھاڑ میں. تو ویسے بھی جانا ان سے، لیکن وہ انڈیا کے لیے تو پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ صرف موت ہے. لیکن دوسری جانب اگر چین کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرنا چاہتے، یعنی کہ سپر پاور جو ہے وہ پاور شیئرنگ نہیں، ہم یہی سے شروع کریں گے کہ چین کے ساتھ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی اس طرح سے نہیں کر پائے آج سے 6 مہینے پہلے. خواتین وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمر بریک. عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. خواتین و ذات گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ہم بات کر رہے تھے پاک بھارت جو تنازع تھا اس کے حوالے سے بھی، پھر چائنا اور امریکہ کے حوالے سے بھی. سر آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ چائنا کو یہ تشویش ہو جاتی ہے یا پھر اس کو بھی تشویش ہے کہ ہم امریکہ کے، ہماری اور امریکہ کے درمیان قربتیں بڑھ رہی ہیں. اس تشویش کی وجہ کیا ہے اور کیا ہم جب امریکہ کے ساتھ اپنی قربتیں بڑھاتے ہیں تو کیا ہم چین کو پھر بھول جاتے ہیں؟ دیکھیں سیٹو سینٹو کے بھی ہم نے دیکھا معاملات اور امریکہ کے ساتھ ہمارے نشیب و فراز جیسے چلتے رہے. درمیان میں سمنگٹن ترمیم آئی، پھر پریسلر ترمیم آئی، جس کے نتیجے میں ہم نے جو پیسے دیے ہوئے F-16 تھے وہ آج تک ہمیں نہیں مل سکے. تو یہ بھی مطلب افسوسناک بات ہے. وہ F-16 کہاں 1980s کی ٹیکنالوجی، اب جو ہے وہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے. لیکن اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک چائنا کے بڑے تعلقات اچھے ہیں. لیکن ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے سوویت یونین کا کلیپس ہوا، بھارت ایک دم امریکہ کی طرف جو ہے جھکاؤ ہو گیا اور وہاں ان کی کشتی میں سوار ہو گیا. اس کے بعد جب امریکہ کا زوال شروع ہوا افغانستان کے اندر تو پھر اس کو ایک اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے. کبھی روس کی جانب، کبھی چین کی جانب، ابھی جے شنکر گئے، ابھی نریندر مودی کا ایک متوقع دورہ ہے. اگر تو کہیں چین کو یہ احساس ہوا کہ پاکستان جو ہے کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ نریندر مودی کو ایک بڑا وارم ویلکم دیا جائے گا. اچھا. اور ویسے میں یہ ہوگا نہیں کیونکہ ان کے جنگ بھی ہے، آپ کو پتہ ہے فش فائٹنگ پہلے ہی ہو چکی ہے اور لداخ کے اندر بہت ان کے ٹینشن ہیں. پہلے بھی ایک جو ہے چین اور بھارت جنگ ہو چکی ہے اور چین کے خلاف کافی مخاصمت بھارت میں رکھی جاتی ہے. لیکن اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جو چینی وزیر خارجہ ہیں وہ ان پہلوؤں پہ ضرور بات کریں گے، کیونکہ اس کا اظہار
خود فیلڈ مارشل صاحب نے کیا، اور انہوں نے یہ بولا کہ ہم ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کہیں یہ ایک سوچ پنپ رہی تھی جس کو میرے خیال میں فیلڈ مارشل کے بیان نے جو ہے وہ کل کر دیا شاید۔ تو میرا نہیں خیال کہ پاک بھارت یا اپنا پاک چائنا کی جو ریلیشن شپ ہیں وہ ان چیزوں کے مرہون منت ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر، چین کے اسٹریٹجک اور فائنینشیل انٹرسٹ ہیں پاکستان کے ساتھ، اور ہمارے جو ایک بہت ہی برادرانہ تعلقات ہیں، اور پاکستان نے بھی ماضی کے اندر بڑا مدد کی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب چین کے اندر کوئی فلائٹ آپریٹ نہیں کرتی تھی، PIA تھی جو ہے وہ جاتی تھی چائنا کے ساتھ۔ پاکستان نے بڑے جو ہے ایجوکیشن کے اندر تعاون کیا، کئی چیزوں پہ میں اب اس کو کیا بتاؤں۔ جب چائنیز پریزیڈنٹ آئے لانگ ٹائم اگو، تو جب وہ پیکو انڈسٹریز لاہور کا وزٹ کرنے، جو کہ 1 گھنٹے کا طے شدہ تھا، 8 گھنٹے پہ محیط ہو گیا، اور چائنیز پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ میں حیران ہوں کہ پاکستان اتنی ترقی کیسے کر رہا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان ترقی کر رہا تھا، ایشین اکنامک ٹائیگر تھا۔ تو یہ اور بات ہے، یہ قوموں کی زندگی میں چھوٹے موٹے اونچ نیچ آ جاتی ہے۔ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ بڑا روشن ہے، جس طرح سے صبح کی سوچ روشن ہے۔ لیکن ہماری سر جو ہماری نیچے والی فلائٹ ہے نا وہ بہت لمبی ہو چکی ہے، اب 70 سے لے کے آپ دیکھ لیں 2026 تک۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا سر، ابھی ہم بات کر رہے تھے، آف دا ریکارڈ بھی ہماری بات ہوئی امریکہ سے ریلیٹڈ، کیونکہ ابھی جو امریکہ سے قربتیں پاکستان کی بڑھ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ یا پھر وہ جنگی معاملات ہی آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں تو ہم اس کے نتائج دیکھ چکے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو شاید وجہ یہ ہے کہ وہ بھارت کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا بھارت کے پر شر کتر کے جو ہے اس کو پہلے بندے کا پتر بنا کے بھیجا جائے۔ کیونکہ بھارت اور پاکستان کا اگر موازنہ کیا جائے، کیونکہ میگا جو کہ میک امریکہ گریٹ اگین ان کا نعرہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا، اب ماگا جو ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا کا تمام پیسہ جو ہے وہ کھینچ کے ایک دفعہ پھر امریکہ کے اندر لے آیا جائے۔ اچھا۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ جب ماگا کا وہ لفظ یوز ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین، اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ گریٹ نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دے آر اے اسٹرگلنگ سپر پاور، دے آر ٹرائنگ ٹو مینٹین ایز یو نو دیئر پوزیشن ایز سپر پاور۔ اور یہی وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کی جو $650 بلین کی اکانومی ہے، اس کا میجر شیئر جو ہے وہ امریکہ کو ملے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب پہلگام کا یہ واقعہ ہوا تو JD وینس جو وائس پریزیڈنٹ تھے وہ وہاں موجود تھے، اور وہ 3 کمپنیاں جو امریکہ کی دفاعی ساز و سامان بنانے والی ہیں، جنہوں نے اپنے دفاتر جو ہے وہ نیو دلی میں کھولے ہوئے ہیں، ان کے لیے وہ آئے تھے اور کہا کہ ان کو بزنس دیں۔ لیکن مودی صاحب جو ہے وہ وہاں سعودی عرب چلے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو $89 بلین جو بجٹ انہوں نے کیا ہے اپنا بھارت نے، تو وہ کیا فرانس سے خریدے گا، روس سے خریدے گا؟ یہ بات امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے J-30 انہوں نے F-35 جو کہ نان نیٹو کو نہیں دیا جاتا، اس کے باوجود مودی کو انہوں نے آفر کی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مودی اور اس کی ایئر فورس نے جو ہے وہ امرپریت سنگھ جو کہ ان کے ایئر چیف ہیں، انہوں نے اس کے اوپر فی الحال جو ہے ریلیکٹنس شو کی ہوئی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک بہت بڑی اکانومی ہے، پیسہ ہے۔ پاکستان تو یہ $1-2 بلین بڑی مشکل سے جو ہے وہ لے کے آتا ہے وہاں سے IMF اور ورلڈ بینک سے، تو وہ امریکہ کا ہی دیا پیسہ۔ امریکہ اگر $1-2 بلین، یہ صرف جو ہے بھارت کو مرچیں لگانے کے لیے نریندر مودی صاحب کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں ہماری حکومت کو، ہمارے مقتدر کو اس کا بہت اچھی طریقے سے ادراک ہے۔ امریکہ کی یاری جو ہے نا وہ اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک تو چائنا کے ساتھ تو وہ چاہتے ہوں گے کہ ایک آپ برابر کا ڈسٹنس رکھیں تاکہ امریکہ کو بھی موقع ملے۔ اب وہ جو آئل ایکسپلوریشن کی بات کر رہے ہیں، ابھی بہت اچھی بات ہے کہ مجید برگیڈ اور BLA کے اوپر پابندی لگی، کہ لیکن کیا مجید برگیڈ اور BLA آج سے کوئی دھماکے کر رہے ہیں؟ تو یہ تو 20 سال سے کر رہے ہیں۔ اب امریکہ اس لیے پابندی لگا رہا ہے کیونکہ کل کو انہوں نے یہاں ایکسپلوریشن کے لیے آنا ہے، تو کہیں پھر امریکی جو لوگ ہیں وہ ٹارگٹ نہ ہو جائیں۔ تو یہ بات ہے۔ دیکھیں عبداللہ گل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں اس سے پہلے یہ بتایا جاتا تھا، ہم سنتے تھے کہ اگر آپ کی اکانومی اچھی نہیں ہوگی، آپ کے حالات سٹیبل نہیں ہوں گے، دنیا آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگی۔ آج سے چند ماہ پہلے جنگ ہوئی، اکانومی ہماری اسی طرح کی ہے، حالات ہمارے اسی طرح کے ہیں،
شاید بہت سارے لوگ ابھی بھی گورنمنٹ سے ناراض ہوں گے، لیکن انٹرنیشنل قوتیں ہیں کہ پاکستان کی طرف بالکل کیا کہتے ہیں ہر شخص ہماری طرف آ بھی رہا ہے، اٹریکٹ بھی ہو رہا ہے اور ہم سے ریلیشن بنانا بھی چاہ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پاکستان جو محل وقوع ہے اس کی وجہ سے ایک گیٹ وے ہے دنیا کے لیے، اور جہاں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو ہے وہ ہیومن ریسورسز ملتے ہیں، تو دوسری جانب سینٹرل ایشیا کے جو منرل ریسورسز ہیں جہاں دنیا کے 90% معدنیات موجود ہیں، اور ایک طرف جو ہے پھر گلف کے ریسورسز جو گیس اور تیل کی شکل میں موجود ہیں، ہم ان کے سنگم پہ بیٹھے ہیں. یہ گریٹ گیم تو یہاں چلتی رہتی ہے، اس کے اندر کبھی جو ہے وہ پاکستان اونچا ہو جاتا ہے، کبھی پرابلم آ جاتی ہے. لیکن اس سب کے پیچھے جو ایک وجہ ہے، بھارت کا جو ایک رول دنیا دیکھ رہی تھی، وہ بھارت نے بہت بری طریقے سے دنیا کو مایوس کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی طرف ایک جھکاؤ جاری ہے. لیکن یہ وقتی ہے، یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پیسہ، ابھی جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیسے کی بنیاد کے اوپر، میں اس بات سے بالکل میں اپنے ناظرین سے کہوں گا، یہ ایسی بات میں اتفاق نہیں کرتا. 313 جو تھے وہ بے سر و سامان تھے، جبکہ 1000 کا لشکر جرار جو تھا وہ بالکل ہر کیل کانٹے سے لیس تھا. فتح کس کو مل؟ 13 لاکھ بمقابلہ 30,000 صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ، تو فتح کس کو ملتی ہے؟ تو یہ، اور پھر بے سر و سامان پاکستان، بالکل لٹا پھٹا پاکستان جو ہے 1947 کو آپ دیکھیں کیا قربانی، اور اس کے نتیجے میں پھر کہا گیا 3 مہینے بعد پاکستان معافی مانگ کے جو ہے واپس آ جائے گا، اور پھر اسی پاکستان کی تعریف ہونے لگی. وہ ایشین اکنامک ٹائیگر بن گیا، وہ سپیس میں چلا گیا، وہ جرمنی کو قرضہ دینے لگا، وہ جو ہے چین اور ساؤتھ کوریا کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا. وہ پاکستان جو تھا وہ دنیا کے اندر وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا تھا، ترقی، تعمیر اور سیٹو سینٹو، اور دنیا کے اندر اپنا ایک اثر و رسوخ. اور پھر وہ پاکستان نیوکلیئر بن گیا، 2 سپر پاوروں کو اس نے اپنے پڑوس کے اندر شکست دی. اور آپ کے ساتھ ڈسکشن کا مزہ اتنا آ رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارا ٹائم کب ختم ہو گیا. تھینکس فار بینگ ود اس، تھینک یو سو مچ. اور جی آج یقینی طور پر صبح کی سوچ کا آغاز ہی ہم نے انٹرنیشنل افیئرس کے ساتھ کیا تھا، پاکستان کے ساتھ جو اس وقت تعلقات چل رہے ہیں. یقینی طور پر آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد ملکی سیاست کو بھی ڈسکس کر لیں گے. یہاں پر لیں گے ایک بریک، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اب ملکی سیاست کی بات کریں گے، جہاں پہ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت دے دی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ عمران خان کے لیے قانونی ریلیف کی شروعات ہے؟ کیا 9 مئی کیسز میں ضمانت کے بعد عمران خان کی رہائی ممکن ہے، یا پھر القادری ٹرسٹ کیس اب بھی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے؟ دوسری جانب اگر بات کی جائے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی، تو انہوں نے واضح کیا کہ آرمی چیف نے برسلز کے ایونٹ میں نہ تو پی ٹی آئی کا ذکر کیا اور نہ ہی کسی معافی کا. یہ محض ایک صحافی کی ذاتی تشہیر کی کوشش ہے. ان تمام ایشوز کے اوپر آج ہم بات کریں گے. بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب. تھینک یو سو مچ سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کی جو درخواستیں ہیں ان کو منظور کر لیا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ ضمانت کا فیصلہ عمران خان کے لیے قانونی ریلیف کی شروعات ہی سمجھی جائیں، یا صرف ہم یہ سمجھیں کہ ایک وقتی ریلیف ہے؟ جی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. جی دیکھیں، 9 مئی کے کیسز کے اندر جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے، اگر اس کو دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی کوئی 21 کے قریب بیلز اسی نوعیت کے الزامات کے اوپر ہی مختلف جگہوں پر کنفرم ہوئی، یعنی ضمانتیں جو ہیں وہ کنفرم ہوئی، ضمانتیں ہوئیں. تو کیوں اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ نے ان بیلز کو ریجیکٹ کیا؟ جبکہ سازش کا معاملہ جب ہوتا ہے کسی بھی مقدمے کے اندر تو یوں سپریم کورٹ میں مقدمات نہیں آتے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے بھٹو کو سزا ہوئی اور پھر سپریم کورٹ میں وہ معاملہ آیا اور پھر وہ ثابت ہو گیا کہ وہ سزا غلط تھی، تو جو تاریخ ہے اس نے اس فیصلے کو جو ہے کوڑا دان کے اندر ڈال دیا. یہ بھی یہی صورتحال ہے کہ کے کیسز کے اندر جب ضمانتوں کا معاملہ میں آیا تو وہاں سپریم کورٹ نے کہا کہ کیا ایویڈنس ہے ان تمام لوگوں کے خلاف. تو بتایا گیا کہ ایویڈنس یہ ہے کہ یعنی عمران خان صاحب کے خلاف یا دیگر کی ایویڈنس یہ ہے کہ ہمارے پاس گواہ موجود ہیں،
انہوں نے کہا جی مزید کیا آپ کے پاس ایویڈنس؟ کہتے ہیں جی ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہاں سے مواد اکٹھا کیا وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی اچھا جی آپ اس طرف نہ جائیں، اگر آپ اس طرف جائیں گے میرٹس کے اوپر بات کریں گے کیس کے تو پھر آپ کا ٹرائل جو ہے وہ افیکٹ ہوگا۔ یعنی پتہ تھا سپریم کورٹ کو کہ یہ جو کیسز ہیں یہ سیاسی کیسز ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور سرگودا کے جج صدر دہشت گردی کے عباس شاہ نہیں ہے، خالی عباس نام تھا ان کا، انہوں نے 2 مقدمات کے اندر 348 اور 355 ان میں عمران خان صاحب کو وہ تو اس میں نہیں تھے لیکن جو دیگر لیڈرشپ تھی ان کو باعزت جو ہے وہ بری کر دیا۔ کس بنیاد کے اوپر کیا کہ وہ جو سازش ہے اس کا کوئی جو ہے وہ جو گواہ ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور جو ایویڈنس ہے وہ ساری کی ساری فیبریکیٹڈ ہے۔ یہ فیبریکیٹڈ کا لفظ استعمال کیا۔ تو سپریم کورٹ کو تو پتا تھا کہ ہائی کورٹ نے جو اے ٹی سی کورٹ ہے سرگودا، اس نے 2 مقدمات کے اندر اسی نوعیت کے مقدمات ہیں، ایک ہی وہ سازش ہے، ایک تھی وہ پلان اور وہ جو زمان پاک میٹنگ، اور اسی کا حوالہ ہر مقدمے میں دیا جا رہا ہے، تو اس کو تو ریجیکٹ کر دیا۔ سپریم کورٹ نے اس کو نہیں ٹچ کیا کیونکہ سپریم کورٹ کو پتا تھا کہ اس طرف ٹچ کریں گے تو یہ نیچے ٹرائل تو ختم ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ 4 مہینوں کے اندر ٹرائل جو ہیں وہ کنکلوڈ کیے جائیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 17 اپریل سے لے کر آج تک یعنی 20 تاریخ کو 4 مہینے ہو جائیں گے، عمران خان کا ٹرائل شروع ہی نہیں ہوئی۔ 1-2 ڈیٹیں ہوئی ہیں، وہ جی ایس کیو حملہ کیس یہ جو پنڈی کے اندر چل رہا ہے، یہاں پر وہ بل وہ سماعتیں ہوئی ہیں لیکن اس کے علاوہ نہیں ہوئی۔ تو یہ سارے سیاسی کیسز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام جو ہیں کیسز اگر انصاف دیا گیا تو کوئی بھی نہیں ٹک پائے گا، اور یہ یقیناً تمام ورکرز، تمام جتنے لوگ ہیں پاکستان کے، ان کو ایک اچھی نیوز ملی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں وہ گواہوں کی جو گواہی ہے، اور اس گواہی کے بنیاد کے اوپر جو ضمانتیں مسترد کی گئی تھیں ان کو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا نعیم بھائی مجھے بتائیے گا کہ فار انسٹنٹ نعیم بھائی مجھے یہ بتائیے گا فار انسٹنٹ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیٹ از اے ریلیف ہو عمران خان، لیکن اس کے علاوہ بھی علیمہ خان کے بیٹے کے حوالے سے بات کریں تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اس کے حوالے سے بھی آپ سے جواب ضرور چاہیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غزل نے جو سوال ان سے کیا تھا اس کا تو انہوں نے سیر حاصل جواب دیا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کے اوپر جو عمران خان صاحب کو ریلیف ملا۔ اچھا سر، بہت سارے لوگ اس کو ریلیف تو سمجھتے ہیں لیکن اسی دن سیم ڈے علیمہ خان کے بیٹے کی گرفتاری بھی ہوئی ہے، ایک طرف ریلیف ہے دوسری طرف گرفتاری ہے، اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو شاہریز ہیں، علیمہ آپا کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں اگر میں بات کروں تو 2 سال کے بعد ان کو دھیان آ گیا کہ وہ 9 مئی میں ملوث تھے۔ یعنی 2 سال وہ ٹریول بھی کرتے رہے، باہر بھی جاتے رہے، آتے رہے پاکستان، اور جس دن یہ 9 مئی کا سارا یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، اس ٹائم کے اوپر وہ یہاں نہ لاہور تھے نہ اسلام آباد تھے بلکہ چترال میں موجود تھے، اور ان کو اس طرح جا کر جیسے آپ نے دیکھا کہ رات کے اس پیر جس طرح وہ گھسے ہیں بغیر وارنٹس کے اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد، ساتھ ان کے اسلحہ موجود تھا، اور جس طرح وہاں فیملی کو ہراساں کیا گیا اور جس طرح وہاں جو ان کا سٹاف ہے ان کے پر تشدد کیا گیا، اور جیسے پکڑ کر لے کر گئے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ کیوں وہ اس طرح انہوں نے کیا۔ یعنی آپ نے کسی کے گھر میں جانا بھی ہو تو آپ کو وارنٹ چاہیے ہوتے ہیں، اور کون سا وہ ایسے دہشت گرد تھے جو آپ کو جو ہے وہ دھاوا بول کر ان کے گھر میں گھس کر اور وہاں سے علیمہ آپا کے بیٹے کو اس طرح جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں لانا پڑا۔ یہ ابڈکشن ہے، یہ اغوا ہے، اور جب اس اغوا کو ایکسپوز کیا گیا تو اس کے بعد یہ سارا لیٹ نائٹ جو ہے وہ خبریں چلتی رہیں کہ اب کہیں کسی مقدمے میں انہیں درج کر لیا جائے گا، اور پھر آج وہی ہوا کہ 9 مئی کے مقدمات میں پتہ چلا ہے جی کہ انہیں
उठाया गया है। तो क्या एविडेंस है आपके पास, क्या शवाहिद है आपके पास? वही पुलिस का बयान, वो जो पुलिस के एहलकार जो हैं दे रहे थे कि वो छुप के कमरे में बैठे थे, उस साजिश को तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल। कि जिस साजिश की बुनियाद के ऊपर वो बेल्स कैंसिल की गई, वो बिल्कुल जो है वो गलत फैसला था। और उससे पहले सरगोदा के एटीसी जज हैं अब्बास, उन्होंने उस साजिश को मुस्तरद कर दिया कि ये साजिश बिल्कुल, ये गवाह झूठे हैं। ये जज ने अपने फैसले के अंदर लिखा कि ये जो एविडेंस पेश की गई है ये फैब्रिकेटेड है, फैब्रिकेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो जब उसी नौइयत के मुकदमात 9 मई के और उस साजिश के बुनियाद के ऊपर जो मुकदमात दो, उनमें जब सरगोदा के जज कह रहे हैं कि ये है ही नहीं, ये झूठा सारा बयानिया है, तो फिर बात तो खत्म होगी। उसके बाद फैसलाबाद दी गई सजा, लाहौर दी गई, और इसी तरह भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जारी है। आज अगर खान साहब कहें जी कि मैं माजरत खाऊं, मैं माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे छोड़ दें, मैं डील करने के लिए तैयार, तो फौरन तमाम के केसेस उनके भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट सर आ गया मुझे ये इसके साथ, क्योंकि अब हर कोई यही सुनना चाहता है और यही कह रहा है कि क्या अब इस जमानत का, ये जो 9 मई के केसेस में जमानत मिली है बानी पीटीआई इमरान खान को, तो उसके बाद कारकुनान और क़यादत के लिए सियासी हौसला अफजाई ये साबित तो होगी, लेकिन क्या मुकम्मल रिलीफ भी मिलेगा उनको? देखिए, पीटीआई क़यादत के लिए हौसला अफजाई साबित होने की यकीनन उसके अंदर बात तो है। 3 रहनुमाओं की बेल इस वजह से कन्फर्म हुई कि अदालत ने देखा कि महज साजिश के इल्ज़ाम के ऊपर आपने बिहाइंड द बार एजाज चौधरी हैं और हाफिज फरद बायर हैं, उनको रखा हुआ है। तो उन्होंने उस साजिश के इल्ज़ाम को मुस्तरद किया कि अभी ट्रायल भी बाकी है और उसमें तमाम जो सबूत हैं वो पेश किए जाएंगे, और लंबा एक प्रोसेस है। यहाँ भी यही है कि अभी चलान सबमिट नहीं हुआ, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो बेल एज ए मैटर ऑफ राइट आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप सरगोदा जज का फैसला देखें तो वो फैसला ही बेसिकली 9 मई का बयानिया खत्म कर देता है, जिस फैसले के अंदर वो 2 फैसले थे, 348 FIR और 355। उस फैसले के तहत तमाम लोग जो हैं वो बरी हो गए, एविडेंस जो ये जमान पार ये थी इसको मुस्तरद किया गया। और ये जो है इसके अलावा भी जितने मुकदमात हैं इमरान खान साहब के, वो नहीं टिकने वाले, वो नहीं रुकने वाले, चाहे अलकादर हो या चाहे और हो। लेकिन मसला ये है कि यहाँ समात नहीं होती। अब अलकादर में अगर समात कर ली जाए तो डेफिनेटली वो भी 15 मिनट के अंदर केस आर्ग्यू हो जाएगा और केस नहीं टिक पाएगा। लेकिन मसला ये है कि इंसाफ के दरवाजे बंद हैं, और कहीं पर अगर इंसाफ की तरफ कोई बढ़ता है जज, तो यकीनन वो केस टिक ही नहीं पाता। ठीक हो गया पंजो साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब 9 मई के केसेस में जमानत हो गई, बहुत सारे और केसेस में भी हमने जमानत देखी, लेकिन द पॉइंट इज कि एक केस में जमानत होती है, दूसरे में वो बरकरार रहता है, दूसरा केस वहीं पे बरकरार रहता है, उसमें आपको सजा हो जाती है। तो अब लोग ये पूछ रहे हैं, कारकुनान ये पूछ रहे हैं कि खान साहब की रिहाई कब मुमकिन होगी? जमानतें तो उनकी हो रही हैं। सवाल ये है। देखिए, और केसेस हैं उन पे, अगर देखा जाए तो अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर उनकी सजा बाकी है। उनके मुख्तलिफ मुकदमात हैं, ये एहतजाजों के हवाले से उनमें गिरफ्तारी डाल सकते हैं, कुछ में उनको जुडिशल किया हुआ है, पिंडी के मुकदमात हैं, तो मुकदमात उन पे पेंडिंग हैं। लेकिन ये तमाम के तमाम मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर इस वजह से दर्ज हुए या हो रहे हैं या आगे भी दर्ज करने की तरफ बढ़ेंगे कि इमरान खान ने खुददारी की बात की। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, हम अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के इस्तेमाल के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, हमारा मुल्क है, हम फैसला करेंगे, फैसला अवाम करेगी, और ये मुल्क पाकिस्तान की अवाम का। तो ये तमाम मुकदमात जो हैं ये सारे के सारे सियासी हैं, और ये इंशाअल्लाह ताला एक दिन जो है वो खत्म होंगे। इमरान खान अगर आज डील कर लेना, आज डील कहें कि मैं माफी मांगता हूँ या मैं बाहर जाना चाहता हूँ, ये भिजवा दो, तो फौरन खत्म हो जाए। लेकिन वो अपनी खुददारी पे, अपनी गैरत पे, अपनी जुर्रत पे कायम है। उनके ऊपर बहुत ज्यादा सख्तियां की गई हैं, ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, जेल के अंदर पाबंदे सलासिल हैं, एक डेथ सेल के अंदर उनकी अहलिया के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जा रहा है। उनके पाँव के ऊपर कीड़े ने काटा और उससे इन्फेक्शन हुई और जख्म की वजह से उनको पट्टी बांधनी पड़ी, और उनको करंट भी लगा है। वहाँ बारिश का पानी जब आता है तो वो बोर्ड शॉर्ट हो गया और उन्होंने बटन दबाने की तरफ वो बढ़ी। तो इसी तरह उनकी आपस में मुलाकात बंद कर दी जाती है, किताबों की तक एक्सेस नहीं है खान साहब की, डॉक्टर्स नहीं जा पा रहे। तो ये सारी चीजें की जा रही है कि वो किसी सूरत अपने मौकफ से पीछे हटें, वो टूट जाएं। लेकिन वो टूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो एक खिलाड़ी हैं और एक
मकसद है उनका ज़हन के अंदर कि मैं इस मुल्क की खातिर लड़ रहा हूँ, तो जब आपका मकसद हो और आप ठीक एक हो गया स्ट्रॉन्ग सर। मुझे आदमी हो, थोड़ा सा तो आगे आप बढ़ते हैं। मुझे आपने जिक्र भी किया खुद भी इस बात का कि अब बाकी रुकावटें तो मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा के मुताबिक भी इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इस वक्त अलकात ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी बरकरार है, तो क्या सिर्फ ये एक ही केस है या फिर बाकी दीगर मुकदमात भी ऐसे कुछ हैं जिसमें कानूनी रुकावटें ख़त्म हो चुकी हैं या फिर हो जाएंगी? क्या लगता है आपको? नहीं, देखें, कानून ये है कि जब आप किसी एक शख्स को, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं कि एक मुकदमे में गिरफ्तार करते हैं और उसके ऊपर और भी मुकदमात हैं 150, क्योंकि खान साहब के ऊपर तो 300 के करीब मुकदमात हैं, तो तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी जो है वो तसव्वुर समझी जाती है कि आपकी गिरफ्तारी सब में हो चुकी है। बिल्कुल। अब उसका फायदा क्या होता है उस अक्यूज को, यानी कानून तो होता है ना कि आप किसी के साथ नाइंसाफी ना करें। जब गिरफ्तार हो गए तो गिरफ्तारी डलना है वो तस्वर किया जाता है कि वो जो है ऐसा ना हो कि एक मुकदमे में बेल हो तो कल फिर नए मुकदमे में दर्ज कर लिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाए या उसकी गिरफ्तारी डाल दी जाए, फिर तीसरे में, फिर चौथी में, और सारी जिंदगी वो गिरफ्तारी ही डलती रहे और प्रोसेस से लोग। यही चीज इन्होंने यहाँ पर की है कि इमरान खान को जब 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त जितने मुकदमात थे तमाम में गिरफ्तारी तस्वर करनी चाहिए थी, गिरफ्तारी डालनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं डाली। साइफर जो है वो आपके सामने है मुकदमा, उसमें भी इसी तरह किया गया, और तोशाखाना 2 अब वो उसमें भी आप देख लें किस तरह चलाया जाए। और कादर में वहां भी ऐसे किया गया, और 9 मई के केसेस के अंदर भी ऐसा किया गया, बड़ी लेट जाकर गिरफ्तारी डाली। तो जब गिरफ्तारी डाली तो जिन जिन मुकदमात में डाली उनमें हमने बेल अप्लाई की। अब इस वक्त अलकादर के साथ साथ कुछ और मुकदमात हैं जो रावलपिंडी में दर्ज हैं, वहाँ जुडिशल उनको किया, उन मुकदमात के अंदर ये 7 के करीब मुकदमात बनते हैं, उनमें भी वो जुडिशल हैं, यानी उनकी गिरफ्तारी डली हुई है और उनकी बेल जो है वो अप्लाई होगी, और उस बेल के बाद जो है बेल कंफर्म होगी तो फिर उनकी उन मुकदमात में भी बेल कंफर्म तस्वर की जाएगी और फिर कहा जाएगा कि कोई और मुकदमा नहीं। लेकिन अगर ये सारे मुकदमात में जो मैं आपको बता रहा हूँ हो भी जाए, तब तक ये तोशाखाना 2 केस तैयार करके बैठे हुए हैं, वहां सजा दे देंगे, फिर कोई एक और नया मुकदमा लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर कोई एहलकार, किसी रेंजर के एहलकार थे, ये कौन थे, वो वहां पे आपको पता है कि एक राह गुजरने वाला जो है मुसाफिर उसकी गाड़ी से टकराए, तो वो भी इमरान खान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि उन्होंने इनको मरवाने के लिए जेल के अंदर प्लान बनाया था। और इसी तरह सलमान राजा और दीगर पर दर्ज करी। मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, दर्जन से ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात मेरे ऊपर दर्ज हैं। तो जब आप इस बुनियाद पर कि आप किसी के साथ, किसी के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, ठीक है जी, तो इस पे मुकदमात दर्ज करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इस पे तो दर्ज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अब ये बताइएगा कि आखिरी सवाल है मेरा, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने वाजे किया अपनी एक मतलब रीसेंट ब्रीफिंग में कि ब्रसल्स के इवेंट में आर्मी चीफ ने जो भी बात की थी उसमें PTI का जिक्र नहीं हुआ था, कोई माफ़ी की बात नहीं हुई थी, ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद या फिर तशहीर हासिल करने की कोशिश थी। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि तज्ज़िया तो आपने भी बहुत सारे किए, हमने भी किए इस हवाले से। बिल्कुल, देखिए, खान साहब ने बड़ा तो कहा है हमेशा कि माफ़ी वो मांगे जिन्होंने जो है मुल्क के साथ ज्यादती की। मैंने हमेशा ये कहा, ये मुल्क हमारा है, ये फौज हमारी है, ये इदारे हमारे हैं। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप किसी बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दें। डी चौक हमारे लोग आए, ये गुज़श्ता कितने तादाद के अंदर लोग थे, क्या आपने कहीं देखा कि उन्होंने किसी अदालत के ऊपर जाकर हमला कर दिया? या अडयाला की तरफ भी तो जा सकते थे, क्योंकि इमरान खान हमेशा पुरअमन रहने का कहते हैं और जो ये समझते हैं कि फॉल फ्लैग के जरिए इमरान खान के ऊपर उनको एडमिशन कराया जाए कि वो माफी मांग लें, वो एडमिट कर लें। माफी मांगना तो एडमिट करने वाली बात है ना। उन्होंने कहा कि एडमिट मैं तब करूं कि जब हमारा कोई कसूर हो, CCTV फुटेज लेकर आइए, कमीशन बना दीजिए। ये तुमसे क्यों पीछे हटते हैं? इसी वजह से, क्योंकि उसमें वो झूठे हैं, और अगर सच्चे हैं तो बना दें। इमरान खान ने कहा हमारा कोई कसूरवार होगा तो मैं खुद उसको पार्टी से निकालूंगा, ठीक है जी। लेकिन ये इस मौक़िफ़ से जो है वो हमारे साथ मवासलत नहीं करते, ये इस मौक़िफ़ को रद्द करते हैं और कहते हैं जी कि हमने यकतरफा कार्रवाई करनी। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप यकतरफा कार्रवाई करें और यकतरफा कार्रवाई के अंदर आप आगे मामला लेकर बढ़ाएं, दूसरे फरीक को आप सुने नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे और कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हमने की है तमाम तर कानूनी पहलुओं पर भी इमरान खान से रिलेटेड। और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हम हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मतलब रोज़ाना ही हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं। कोई ऐसी लड़कियां नौजवान होती हैं, कोई लड़के नौजवान होते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि पहाड़ी पे तो नहीं चढ़ा? हाँ, पहाड़ी पे एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही गैस किया है। हिंदूकश पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी तिरश्मीर में ख़वातीन ने कामयाब ट्रैकिंग करके तारीख रकम कर दी है। ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ। ख़वातीन ट्रैकर्स दुश्वार गुजार रास्तों और सख्त ग्लेशियर्स को अबूर करती हुई आगे एडवांस बेस कैंप तक गई, वहाँ का फासला तय किया और कामयाबी से तय किया। और जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़रिए तमाम तिरश्मीर बेस कैंप तक ट्रैकिंग पर मुश्तमिल ख़वातीन ट्रैकर्स का ग्रुप कामयाबी के साथ ट्रैकिंग करने के बाद वापस लौट आया है। और ग्रुप में किलाशी लोग भी थे, चित्राली भी थे, गिलगित बल्तिस्तान से भी थे, इवन बलूचिस्तान से भी थे और इस्लामाबाद से भी थे और दीगर शहरों से ख़वातीन ट्रैकर्स शरीक थी। और ये वही ख़वातीन जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसी है। मैं इनका तारुफ करवाता चलूँ जी। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारी ख़वातीन मौजूद हैं। सबसे पहले मिशाल खान हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। मिशाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ साथ हमारे साथ मारिया सूफी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान हुंजा से है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मारिया बंगश जो कि कोहाट KPK से इनका ताल्लुक है। और आप हमारे स्टूडियो में देखिए कि KPK, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान सारे लोग आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिले। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो कि हर सूबे की अपने अपने इलाकों की नुमाइंदगी करते हुए इस जो तारीख साज ये लम्हात थे इनमें शामिल थे। सबसे पहले तो मैं आप तीनों को मुबारकबाद दूंगी, आपको बहुत मुबारक हो। और शुरू करूंगी मिशाल आपसे। हाउ डज इट फील जब आप कामयाबी के साथ इस तरह का ट्रैक करके वापस आई? मतलब पहले तो ये कि एक मेरा प्रोवेंस इस तरह है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लैक करती हैं फीमेल्स। तो पहले तो मैं KPK गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं इस चीज़ के लिए गई। लेकिन इसको करके आके आपकी जो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होती है वो एक डिफरेंट होती है। वो जो लोग इस चीज़ को लाइक करते हैं वही इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप एक नई मेमोरीज, यादों के साथ, नई दोस्तियों के साथ लौटते हैं, सिर्फ अचीवमेंट नहीं होती है आपकी। एग्जैक्टली। मारिया? सो मेरे लिए तो ये बिकॉज इस ट्रैकिंग मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। गिलगित वालों के लिए तो पहाड़ चढ़ना कोई नई बात नहीं। जी ऐसी ही है। लेकिन चढ़ते हैं, शाम को नीचे उतर जाते हैं। घर भी तो उनके पहाड़ों के बीच में ही होते हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। सो इस जो ग्रुप में है इसमें मुझे अच्छे लोग मिले, बहुत सारी यादें मिले, बहुत सारे दोस्त मिले मुझे। और बहुत सारे मुश्किलात में मैंने इनके साथ दिए, इन्होंने मेरे साथ दिए। तो मतलब मैं बहुत सारी यादें और बहुत खूबसूरत में मेमोरीज लेके आई हूँ। बहुत खूबसूरत दोस्त भी साथ लेके आई। दोस्त भी साथ लेके आई हूँ। जी मारिया? जी मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। मेरा फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग ट्रैक था, तो शुरू में थोड़ी नर्वस भी थी, लेकिन जब वहाँ गई, चित्राल को देखा, तिरश्मीर देखा, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया। डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिले। और क्योंकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ तो आई थिंक ट्रैकिंग को हम लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, इस तरह ट्रैकिंग में भी उतार चढ़ाव आते हैं। आपने बस गिव अप नहीं करना, मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते रहना है और आप ज़रूर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो। ये सीखा मैंने। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मिशाल, आपकी तरफ आऊँगा। आप बलूचिस्तान से हैं और बलूचिस्तान में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं डेफिनेटली। गिलगित में भी हैं, KP में भी हैं, अब माशाल्लाह से आप चित्राल से होके आई हैं। ये जो गुलदस्ता था इसके हवाले से मैं बात करूँगा कि इसमें सब सूबों की नुमाइंदगी थी, इवन कश्मीर की, गिलगित की, बलूचिस्तान की, सिंध की, पंजाब की। ये एक्सपीरियंस कैसा था कि डिफरेंट जगहों से लोग गैदर हो रहे हैं, शायद उस तरह से जुबान नहीं मिल रही, सकाफत नहीं मिल रही, लेकिन एक कौमियत है जो पाकिस्तान है उसके ऊपर सारे इकट्ठे हुए। अच्छा, जो आप बात करें ना कौमियत की, एक जो होती है ना, हमने एथनिकसिटी पे आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं, लेकिन जब हम सारे साथ आए, एक साथ रहे, और सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट था कि आपके पास मोबाइल के नेटवर्क्स नहीं थे, फ़ोन काम नहीं कर रहा था, तो आपने अपने शेयर एक्सपीरियंस, कल्चर, अपनी वैल्यूज़ को शेयर करना था। उसमें कभी कभार सबकी लड़ाई भी हुई, प्यार मोहब्बत से भी बैठे, किसी ने मनाया भी, किसी ने पुश करके भी चढ़ाया। तो वो जो एक होता है ना, एक स्टीरियोटाइप क्रिएट की हुई है कि एक सूबे, मतलब सारे सूबों के लोग एक जगह पे नहीं बैठ सकते। हम सब जितनी भी फीमेल्स थी, हमने ये प्रूव किया है कि ये सब चीज़ें वैसे ही कहा जाता है जब आप साथ आके बैठते हैं कलेक्टिवली, जहाँ सपोर्ट की बात होती है, तो कोई भी सूबा
مطلب کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی. وی آل آر پاکستانی, اور ہم نے یہ چیز جو ہے وہ پریزنٹ کی ایک پلیٹ فارم پہ. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی نا, سوری, نہیں کہ خواتین ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ گئی ہیں. جب پھر خواتین اگر ملتی ہیں تو خواتین ایک خواتین حضرات پلیٹ فارم پہ بیٹھ گئی ہیں تو مردوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. نہیں, اس میں نے مینشن ایک اور چیز بھی کی ہے, چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی تو ہوئی ہیں. وہ تو یہ بھی لازمی ہے. دیکھیں یہ تو اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں اور یہی خوبصورتی ہوتی ہے. اچھا ویسے ماریا, آپ کے لیے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ ٹریننگ ہوتی ہوگی, لیکن پھر بھی ظاہر آپ اتنے دور گئی ہیں, ایکسپلور کیا سب کچھ, تو خاص کوئی ٹریننگ بھی لی آپ لوگوں نے؟ نہیں, ٹریکنگ کا تو ہم نے ایز یوزول کوئی ٹریننگ نہیں کی ہے, لیکن کلائمبنگ اور اسکیئنگ اور مختلف ایڈونچر اسپورٹس کے ہمارے ہوتے ہیں, بٹ ٹریکنگ کے نہیں ہیں. صحیح ہو گیا. اور ماریا آپ بتائیے گا, کوئی چیلنجنگ پارٹ تھا ڈیورنگ کلائمبنگ؟ چیلنجنگ کیونکہ ہندو کش رینج تھا تو ویدر واز دا چیلنجنگ پارٹ. سورج بالکل ہمارے سر پہ ہوتا تھا سارا دن, تو جس کی وجہ سے ہم بہت ڈرین ہو جاتے تھے. اور ہمیں چلنا پڑتا تھا 6 to 8 hours چلنا پڑتا تھا. تو وہ پھر جب ہم کیمپ سائٹ تک پہنچتے تھے تو پورٹرز پھر ہمیں ویلکم کرتے تھے, ہمارے لیے کلیپ کرتے تھے, تو نیکسٹ دن کے لیے پھر ہمارا حوصلہ بلند ہو جاتا تھا, موٹیویشن مل جاتی تھی کہ وی ہیو ٹو کیپ گوئنگ آن. صحیح. اور آپ سے ایک سوال اور بھی کروں گا کہ آپ کا تعلق کے پی سے ہے, یہ چترال میں سارا سمٹ ہوا, سو کتنی زیادہ اور پیکس بھی ہیں کے پی میں, کیونکہ گلگت کا تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ پیکس ہیں, وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, لیکن کے پی میں اس طرح سے لوگ نہیں جاتے, اس کو ایکسپلور نہیں کرتے. آپ کے نزدیک کتنا زیادہ اور ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کے پی کو؟ پہلے تو میں کے پی ٹورزم اتھارٹی کو سراہنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم چترال جائیں, کے پی کے کو ایکسپلور کریں. ابھی جس پہاڑ سے ہم ہو کے آئے ہیں, یہ ترچمیر ایڈوانس بیس کیمپ سے ہو کے آئے ہیں. اسی ہندو کش رینج میں 3 to 4 پیکس ایسی ہیں جو کہ 7000 پلس اور 8000 پلس ہیں. بہت سی ایسی ہیں جو انڈسکورڈ بھی ہیں, اور سوات میں بھی. جی بی کو بہت ریکگنیشن ملتی ہے. ہمارا بھی پرپز یہی تھا کہ ہم وہاں جائیں تو ٹورزم فلو آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ترچمیر بھی ایک بہت خوبصورت پہاڑ ہے اور اس پہ بھی جایا جا سکتا ہے. زبردست ہو گیا. مشال یہ بتائے گا کتنے دن کا یہ ٹریکنگ سفر تھا؟ ہمارا بیسیکلی جو ٹریول تھا وہ 6 to 7 days کا تھا, جس میں ہم نے 5 days جو کنٹینیوس ٹریکنگ کی تھی. ہمیں 3 دن جانے میں لگے تھے اور 2 دن ہمیں واپس آنے میں لگے تھے. مشال آپ سے ایک سوال کروں گا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بتایا کے پی کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, دیر از لاٹ آف پیکس ان بلوچستان. کیا آپ کی بھی کوئی خواہش ہوتی ہے ان سائڈ کے بلوچستان کی پیکس, وہاں پہ بھی اس طرح کا ماحول ہو کہ لوگ جا کے اس کو ایکسپلور کریں؟ مطلب دیکھیں, اگر ہم بات کریں نا لینڈ وائز, تو بلوچستان از دا لارجسٹ پروونس آف پاکستان. اور اگر اس کی بیوٹی کی بات کریں نا, ایکسپلور کرنے کی, تو مجھے اگر میں مطلب اس میں یہ بات نہیں کروں گی کہ مطلب کہ یہاں کے پہاڑ خوبصورت نہیں, وہاں کے پاکستان بہت خوبصورت ہے, لیکن جو بلوچستان کے پہاڑ ہیں اور وہاں کی جو چیزیں, ان کی ایک الگ ہی بیوٹی ہے, اور جو بہت مطلب لائک آپ کہہ لیں سنس پارٹیشن ہی آپ اس کو ایکسپلور ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارے مطلب حالات ہیں, میری ظاہر بینگ فرام بلوچستان, میری خواہش ہے کہ میرے صوبے میں بھی لوگ آئیں, وہ فریلی گھومیں وہاں پہ اور اس کو ایکسپلور کریں, اور مطلب ٹورزم وہاں پہ پروموٹ ہو تاکہ وہاں کی بھی اکانومی بہتر ہو. کیونکہ بیسیکلی ٹورزم ایک ایسا رول پلے کرتا ہے مطلب ہر پروونس میں کہ ایک اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے, لیکن انفارچونیٹلی بلوچستان میں ایسی چیزیں ہو نہیں پا. لیکن یہ آپ کی خواہش لوگوں کے حوالے سے بھی ہے کہ اپنے حوالے سے بھی ہے کہ میں بھی جاؤں, میں ایکسپلور کروں وہاں پر؟ میں تو خیر چاہنے کے لیے ایکسپلور ہم کر ہی لیتے ہیں, مطلب اس طرح کا ایسے ایشو نہیں آتا, کیونکہ آپ اگر وہاں کے لوکل ہیں تو آپ کو اتنا ٹریول میں اتنا پرابلم نہیں ہوتی. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہر پاکستانی کو مطلب ایسا فیل آئے کہ بلوچستان کوئی ایک مطلب ایسی ایلین پلیس نہیں ہے جہاں پہ جانا بہت مشکل ہے. ہر کوئی ویسے ہی موو کرے, جیسے گلگت میں جا سکتے ہیں, ہنزا میں جا سکتے ہیں, یا کے پی کے میں موو کر سکتے ہیں, یا پنجاب میں, تو بلوچستان کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. دس از مائی وش فار ایوری پاکستانی. ایگزیکٹلی. اچھا ماریا, آپ کچھ نیکسٹ آپ کے پیکس ہیں یا پھر کوئی اپ کمنگ ایونٹس ہیں جس کے لیے تیاری جاری ہو آپ کی؟ سو میں بیسکلی میں ونٹر اسپورٹس میں ہوتی ہوں, میں ریسر میں اسکی کرتی ہوں, اینڈ ساتھ میں پھر میں معلم جبس کی اسکول کے ساتھ ایز انسٹرکٹر بھی کام کرتی ہوں. اینڈ ٹریکنگس تو بہت نارملی ہمارے چلتے رہتے ہیں, لائک ہم جب ہم گھر جاتے ہیں تو گھر سے ہمیں ویسے ہی نکل کے کہ دن میں ایک دفعہ تو ہم نے ٹریک کر کے آنا ہے واپس. سو وہ نارملی, باقی آگے میرے کچھ ایونٹس آ رہے ہیں, اینڈ میرا بھی یہ ہے کہ شمشال بھی, بیکاز وہ پاکستان کا وہ آخری گاؤں ہے, سو وہاں پہ بھی بہت سارے پیکس جیسے کے پی میں بہت سارے پیکس ہے جو ابھی تک ان ایکسپلورڈ ہے, ویسے
شمشال میں بھی بہت سارے پیکس جو ہے وہ یہ جو اس انیکسپلورڈ ہے. وقت آپ پیچھے ہمارے بیک پہ بھی اسکرین پر دیکھ سکتی ہیں ماریا، تو یہ تمام لوگ آپ کی ٹیم ہے جس ٹیم کے ساتھ آپ لوگ گئے ہیں، اور یہی راستہ تھا جو آپ نے 6 سے 10 دنوں میں طے کیا ہے. جی اور اس میں جو میرا سب سے فیوریٹ تھا وہ گلیشیئر کراسنگ، مجھے بہت اچھا لگا، مجھے بہت مزہ. اور یہ جو ٹریک ہے اس پہ آپ بور نہیں ہوں گے، آپ کو ڈفرینٹ لینڈسکیپ اور ڈفرینٹ ماؤنٹینز آپ کو نظر آئیں گے تو آپ بور نہیں یس تو آپ بور نہیں ہوتے. گلیشیئر کے فریش پانی آپ پئیں گے تو اور زیادہ مزہ آتا ہے ٹریک کا. ایگزیکٹلی، بالکل. تو ماریا آپ بتائیے گا کہ آپ کو ٹیم ورکنگ کیسی لگتی؟ جیسے ہم نے مشال سے بھی اس بات کے حوالے سے ذکر کیا کہ ظاہر جب ٹیم ورک ہوتا ہے تو بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، آپ نے بہت سی شیئرنگ کرنی ہوتی ہے، تو کیا آپ نے اس سے ایکسپیرینس لیا؟ میں نے بہت کلوزلی آبزرو کیا کہ جو گروپ ڈائنامکس ہوتے تھے وہاں، اگر ایک بندہ تکلیف میں ہوتا تھا اور وہ مسکرا دیتے تھا، پوری ٹیم کا جو تھا ایک مورال بوسٹ ہو جاتا تھا. ایک ہماری ٹیم ممبر تھی، اس کا پاؤں بہت بیڈلی انجر ہوا تھا، لیکن وہ بت خوشی سے آ رہی تھی، ایک دفعہ بھی اس نے کمپلین نہیں کی. تو اس کو دیکھ کے میرا مورال ایک ٹائم پہ تو شی واز ایون لائک سوئنگ. تو پھر میں بہت خوش ہوئی اس چیز سے اور میرا مورال بہت اپ ہوا. اور جیسے پورٹرز ویلکم کرتے تھے تو اس سے یہ تھا کہ ہم چلتے رہتے تھے. ٹھیک ہو گیا ماریا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ماریا آپ کا بھی شکریہ، مشال آپ کا بھی شکریہ. خواتین و حضرات، یہ کچھ پاکستان کے روشن ستارے تھے جنہوں نے حال ہی میں پاکستان کا، میں سمجھتا ہوں کہ نام ہی روشن کیا. سارے اکٹھے مل کے ایک جگہ پہ بیٹھے، اتنے دن آپس میں اسپینڈ کیے اور ایک میسج پازیٹیو دیا ہمیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ونس اگین یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم بات کریں گے، ظاہرہ جمعہ ہے اور جمعے کی مناسبت سے ہم ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ٹاپک رکھتے ہیں جس سے تھوڑی سی آگاہی ہو سکے یا پھر ہمارے بھی کانسیپٹ کلیئر ہو سکیں. تو آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہماری روزمرہ زندگی میں بار بار سامنے آتا ہے، لیکن اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ ہے جھوٹ بولنا. اسلام میں جھوٹ کو سب سے زیادہ بڑا گناہ قرار دے دیا گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج کے اس دور میں بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے. اور قرآن و حدیث میں جھوٹ بولنے والوں کے لیے نہ صرف دنیا میں ذلت بلکہ آخرت میں سخت عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی سزا ہے کیا؟ یہ انسان کے ایمان اور معاشرے پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، اور ہم کیسے اپنی زندگیوں کو سچائی کے نور سے مزین کر سکتے ہیں؟ اور آج انہی پہلوؤں پر ہم تھوڑا بات کریں گے. بالکل ایسی ہے. مفتی ابو محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو جانی کا، مذہبی اسکالر ہیں. سر ایک تو جھوٹ کی سزا تو شاید پوری مسلم امہ کو پتہ ہے، لیکن ایک جھوٹ ہے کہ ہم اس کو پہچان نہیں پاتے، جو ہم غیر دانستہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے لیٹ سپوز آپ سے نہیں ملنا یا کسی سے نہیں ملنا تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں نہیں ہم بیزی ہیں، حالانکہ ہم بیزی نہیں ہوتے. سو یہ ان تمام تر پہلوؤں کے اوپر روشنی تو ڈالیے کہ یہ دانستہ ہو یا غیر دانستہ ہو، کہ یہ کتنا بڑا اس کی سزا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین. اما بعد. تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے اور ساری کائنات کے درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے ٹاپک کا، عنوان کا انتخاب فرمایا. یہ ہمارے معاشرے کی آج سب سے بڑی ضرورت ہے. قرآن کریم میں اور سنت میں اور حدیث میں، احادیث نبویہ میں اس پر پورے ابواب باندھے گئے ہیں، اور قرآن کریم میں اس کی جو قباحت و شناعت ہے اس کو اتنی سختی کے ساتھ فرمایا گیا ہے، یہاں تک کہ جھوٹوں پر لعنت کرنے کا حکم ہے کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی فَلَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت فرماتے ہیں. آج تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے غلطی سے جھوٹ بولنا، آج شعوری طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جھوٹ کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، جھوٹ کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے. اور جتنا زیادہ جھوٹ بولے وہ اتنا ہی زیادہ اسے چالاک کہا جاتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ شاطر سمجھا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ معاشرے کے اندر اس کی پاپولیرٹی ہوتی ہے، اور سچ کو چھپایا جاتا ہے. سچ بولنے والا بندہ ہمیشہ رہ جاتا ہے. لفظ جھوٹ کو عربی زبان میں کذب کہتے ہیں. اب اگر آپ جملے سے اندازہ لگائیں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ خلاف واقعہ کسی بات کی خبر دینا
چاہے وہ خبر دینا جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو، وہ جھوٹ کہلاتا ہے. اور جھوٹ بندہ غلطی سے بولے یا جان بوجھ کر بولے وہ جھوٹ ہے اور اس پر بندہ گناہگار ہوتا ہے. شریعت نے اس کی پابندیاں عائد کی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. یعنی فرمایا کہ جس بات کی تحقیق نہ ہو اس بات پر عمل درآمد مت کیا کرو. اپنی آنکھ اور دل اور یہ کان اپنے کھول کر رکھو اور پوچھ گچھ کرو کہ جو بات تم کر رہے ہو اس بات کے اندر کتنی صداقت ہے، وہ بات ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے. اگر اس بات کو ہم دیکھیں تو آج گھروں کے اندر ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ آپ کو اگر بچہ کسی بات پہ ضد کرتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے فلاں چیز لے کر آئیے، تو آپ بچے سے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے فلاں چیز لے کر آؤں گا، اور اگر آپ نہیں لاتے تو یہ بات بھی جھوٹ کہلاتی ہے.